السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام 365۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ ذی الحج خلیفہ ثانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تیسرے خلیفہ پیکر جود و سخا سیدنا عثمان غنی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت دی اور آپ کو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں بھی شامل ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ حضور اکرم کی بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ اور ان کے انتقال کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئیں، اسی وجہ سے عثمان غنی کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ان اولین شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ حافظ قرآن، جامع القرآن اور ناشر القرآن بھی ہیں۔ ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی جنت میں عثمان غنی ہوگا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی نے 24 ہجری میں نظام خلافت کو سنبھالا اور 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ اس میں سے بیشتر ممالک فتح ہو چکے تھے، لیکن ابھی یہاں مسلمان مستحکم نہیں ہوئے تھے اور خطرہ یہ تھا کہ ممالک اور ریاستیں دوبارہ کفر کی آغوش میں نہ چلی جائیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے فوج کو جدید عسکری انداز میں ترتیب دیا۔ آپ کے دور خلافت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ نے اسلام کا پہلا بحری بیڑا تیار کر کے بحر اوقیانوس میں اسلام کا عظیم لشکر اتار دیا۔ اس طرح روم پر سکتہ طاری کر کے آپ کی فوجوں نے فرانس اور یورپ کے کئی ممالک میں اسلام کے آفاقی نظام کو پہنچا دیا۔ اسلامی فوجوں نے عثمانی دور میں ہی متعدد ایشیائی ممالک فتح کیے۔ آپ کے دور خلافت میں ہی اسلامی حکومت سندھ اور کابل سے لے کر یورپ کی سرحد تک پہنچ گئی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں مملکت اسلامیہ کی حدود بہت وسیع ہو گئی تھی۔ یہاں انتظامی اور رفاعی شعبوں کا اجرا، ہر علاقے میں سستے انصاف کی عدالتوں کا قیام بھی آپ کا منفرد کارنامہ ہے۔ حضرت عثمان غنی تمام صوبوں کے گورنر، قاضی اور ارکان کی دولت کی چھان پھٹک کر کے نہایت زیرک اور محنتی حاکم مقرر کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ تھا کہ ہر 3 ماہ یا 6 ماہ بعد گورنرز اور اعمال حکومت کے نام ہدایات نامہ جاری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عثمان غنی نے گورنرز کے حکم نامے جو ان کو جاری کیے اس میں تحریر کیا کہ بلا شبہ اللہ رب ذوالجلال نے امام یا امیر کو حکم دیا ہے کہ وہ قوم کا نگران ہو یا چرواہا ہو، اور اللہ نے اس لیے اس کو امیر نہیں بنایا کہ وہ عوام کے ٹیکس کے بوجھ تلے رون ڈالے۔ عوام کے لیے ایسے سخی اور غنی کی اس مال کی قیمت کہ تاجر منہ مانگے دینے کو تیار، لیکن اعلان کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی راہ میں فقراء مدینہ کے لیے ہیں کہ اس سے مجھے زیادہ نفع ملتا ہے۔ شر پسند منافق عناصر آپ کی خلافت سے نالا تھے۔ بلوائیوں نے بغاوت کا ایک ایسا وقت طے کیا کہ جب مدینہ منورہ کے تمام لوگ حج پر ہوں گے اور یہ عناصر آپ کو خلافت سے الگ کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو آگ و خون میں مبتلا کر کے اسلام کے تشخص کو پارا پارا کر دیں۔ ذی القعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ رسول کریم کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق حضرت عثمان غنی نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ باغیوں نے 40 روز تک آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا اور 18 ذی الحج کو 40 روز سے بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی کو جمعۃ المبارک کے روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی نے 12 دن کم 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل کے وسیع اور عریض خطے پر اسلامی سلطنت قائم کرنے اور نظام خلافت کو چلانے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ اللہ رب ذوالجلال تمام مسلمانوں اور مسلم حکمرانوں کو صحابہ کرام و اہل بیت و اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔